قربانی جیسا اہم مہینہ چل رہا ہے، اس قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے راتوں میں جاگنے کا ثواب اتنا دیتا ہے جتنا شب قدر میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں عبادت کے چل رہے ہیں اور بہت خاص دن چل رہے ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ اتنے اہم دن پانے کے باوجود ویسا ہی رویہ، ہر ایک آدمی جانور کی خریداری مشغول۔ ایک حدیث میں آیا کہ تم لوگ اپنے جانور کو، قربانی کے جانور کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ وہ کیسے بچے گا؟ کہ جب تم قربانی کے جانور کو خریدو تو اس میں دکھلاوا اور ریا نہ ہو کہ میری قربانی کا جانور بہت اچھا ہے، لوگ دیکھ کر کہیں گے فلانواں کی قربانی کا جانور بہت عمدہ ہے، بڑا گراں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو بہت مہنگا جانور ایک خریدنا ہو تو وہ کئی جانور خرید لے، کئی جانور خریدے گا تو کئی غریبوں کے پیٹ پلیں گے، کتنے لوگوں کے نام قربانی ہو جائے گی، گوشت بھی زیادہ ہوں گے، ضرورت مند تک پہنچ جائیں گے بنسبت مہنگی ایک قربانی کے۔ اس لیے اگر کسی کو زیادہ قیمت میں قربانی کا جانور خریدنا ہو تو بجائے ایک کے کئی جانور خرید کر قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کئی اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مالدار کو چاہیے کہ اس قربانی کے دنوں میں ایک جانور بھی اکتفا نہ کرے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ کئی جانوروں کی قربانی کرے اور ان کے گوشتوں کو غریبوں کے یہاں پہنچائے۔ آج تو حال یہ ہے کہ بقرعید کے موقع سے بڑے بڑے فریزر منگوائے جاتے ہیں اور پورا بھینس کا ٹکڑا، بڑے جانور کا ٹکڑا، چھوٹے جانور کا ٹکڑا انہیں فریزر میں رکھ کر کے، بعض ایسے بھی ہیں جو سال بھر تک انہیں گوشتوں کو کھاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قربانی کے گوشت کو سکھایا بھی جا سکتا ہے، رکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کو کے گوشتوں کو تقسیم کرنا چاہیے۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھنا چاہیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھنا چاہیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے رکھنا چاہیے۔ اس طرح رکھنے سے بہت زیادہ قربانی کے ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ خود اللہ نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو پہنچتا ہے یہ پہنچتا ہے قربانی کرنے والا کس نیت سے، کس اخلاص سے قربانی کر رہا ہے۔ جتنا اخلاص قربانی کرتے وقت ہوگا اتنا ہی زیادہ قربانی میں اس کو ثواب ملے گا۔ اس لیے قربانی سے، قربانی کے جانور سے محبت پیدا کرو۔ ہاں، محبت یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے خرید کر کے لاؤ اور اپنے ہاتھ سے کھلاؤ پلاؤ، تاکہ اس سے کچھ رغبت اور خواہش اور اس سے کچھ محبت پیدا ہو جائے۔ جب اللہ کے نام پر وہ ذبح کیا جائے تمہارے دل کو ہے نا احساس ہو، تمہیں احساس ہو جائے کہ کوئی چیز ایسی ذبح ہوئی ہے جس کی محبت دل میں موجود تھی۔ یہی ہے اصل قربانی کا مزہ۔ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پر کیا کیا؟ قربان کیا ہے۔ ایسی نہیں کہ اللہ کیا مری بکری اللہ کے نام پر۔ وہ چیزیں جو خود آدمی کا نفس گوارا نہیں کرتا، آدمی کی ذات گوارا نہیں کرتی کہ مجھے یہ جانور خریدنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا جانور جو کم از کم خود کو پسند نہ ہو، اللہ کے نام پر بھی قربان نہیں کرنا چاہیے۔ کم سے کم ایسا جانور جو خود کو بھی پسند آئے۔ ہر آدمی چاہے وہ کمزور ہو چاہے وہ مالدار ہو، اپنی حیثیت کے مطابق وہ اچھا جانور پسند کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھے جانور کا گوشت بھی اچھا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا تم اچھے جانور کی قربانی کرو۔ اچھے جانور کی قربانی کرنے کی نیت ہو، اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اچھا گوشت بھی کھانے کو تم کو مل جائے گا۔ اور اللہ کے نام پر سب سے پسندیدہ چیز ہی قربان کرنے کا حکم آیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ایسی جانور قربانی کرو جو تم کو خود پسند آ جائے، ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو،
بس اخلاص کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے اس لائق بنایا ہے، مجھے قربانی واجب مجھ پر کی ہے، میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے حکموں کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق، میں آپ کے طریقے کے مطابق میں قربانی کروں گا، اور ایسے طریقے سے کروں گا کہ وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہو جائے۔ جو اخلاص کے ساتھ قربانی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ابھی اس جانور کے ذبح کرنے کے بعد زمین پر خون نہیں پہنچتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خون کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ ہی کے لیے قربانی کی جائے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے راضی کرنے کے لیے۔ لیکن اگر نام و نمود ہو تو صرف واہوائی کے علاوہ کچھ اور ملے گا نہیں، اللہ کے نزدیک ایسی قربانی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اخلاص پیدا کیجئے قربانی میں، اور قربانی کے گوشتوں کو ضائع ہونے سے بچائیے، اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کی قربانی ہم سے چاہتا ہے۔ جیسی اللہ کو قربانی پسند ہو، قربانی کا جانور پسند ہو، اور قربانی کرنے والے سے قربانی کرتے وقت اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، اللہ کی چاہت اور منشا کے مطابق قربانی کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ قربانی دنیا میں بھی ترقی کا، عزت کا ذریعہ دے گی۔